میرا نام عظمت بیگ ہے اور میں پچھلے کئی دنوں سے اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کو خبردار کرتا رہا ہوں کہ بعض مذہبی رہنما مسلمان عالم دین کا نام استعمال کر کے دین کے ایک خاص طبقے کو، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شرک کے لیے اکساتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات صوفیانہ قصے کہانیاں سنانا اور ایک ایسی اندھی عقیدت کو فروغ دینا ہے جس کے نتیجے میں دین کے طالب علم کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ جس شرعی شرک کو یہ لوگ فروغ دے رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاز دے کر ایک فوت شدہ انسان کو پیغمبروں تو دور معاذ اللہ سے بھی بلند و معالی مرتبہ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس پر زیرو ٹولرنس اور کوئی معافی نہیں ہے۔ مگر یہ جاہل و مشرک پورے کانفیڈنس و اعتماد کے ساتھ نہ صرف آپ کا ایمان بلکہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور بدلے میں اپنے سادہ لوح عوام کو شرک کے راستے پر ڈالنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو علماء کرام کہہ کر عزت بھی کی جائے۔ یہ طبقہ معاذ اللہ عقیدت کے نام پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہر حد کو پار کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھارت کے اندر تو باقاعدہ ان کا مجسمہ بنا کر ان کی مورتی پر بتوں کی طرح دودھ ڈال کر ان کی عبادت شروع کر دی گئی ہے۔ تاریخ گواہ انسانوں کے اندر جب بھی کسی پیغمبر کی وفات کے بعد شرک و بت پرستی واپس آئی ہے تو وہ ہمیشہ انہی اندھی عقیدتوں کے نام پر واپس آئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے فوت شدہ نیک لوگوں کے مجسمے بنائے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، لیکن آہستہ آہستہ اگلی نسل ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیتی ہے اور انہی کو اپنا خدا بنا لیا، اور یہ گمراہی نسل در نسل منتقل ہوتے رہی، اور توحید کے ماننے والوں کے درمیان ہر بار اس شرک کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے سب سے بڑے مخصوص فرقے کی مسجد میں چلے جائیں، اسلامی محفل کے اندر چلے جائیں، کسی اجتماع میں چلے جائیں، اور یہاں تک کہ جمعے کے خطبے کے اندر بھی آپ کو ہر جگہ پر توحید کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی جھوٹی کرامات اور معجزے ہی سننے کو ملیں گے، اور وہ کرامات جن کا ذکر کسی جلیل القدر نبی کے بارے میں بھی بیان نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ سبحان بغداد شریف میں آپ منبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ تو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس نے جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں کرتا بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے، جسے خدا بھی غوث اعظم کہے، وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرمایا غوث اعظم۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے ہیں غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے اس کو خدا کہیں یاد نہ آئے، عبد القادر کے جلسے میں آ جائے، فرماتے ہیں غوث پاک۔ جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے، فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار۔ جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا۔ غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ اور اب تو حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے وہ بکواسیات شروع کی ہیں جن کو سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، آپ کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگے گا کہ ایسے شخص کو منبر رسول جیسی مقدس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ مرید نا اس کو توجہ دے، جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے۔ وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا تو احباب گرامی اس قمیض کے پردے میں پیچھے کیا تھا وہ غوث اعظم نے بتایا۔ یہ وہ پیراہن ہے جو ہمارے جد ابراہیم سے اسحاق نبی اور ان سے ہمارے بابا اور پھر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجئے گا، خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے۔
آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور ان کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھے تھے، ان کی بینائی غوث پاک کی مدد سے ٹھیک ہوئی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قمیض جو کہ ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے بھیجی، تو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے والد کو کہنا کہ اس قمیض کو اپنی آنکھوں سے مس کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی سے واپس آ بھی گئی۔ پوری دنیا کو سن لینا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اللہ کی مرضی سے واپس آئی تھی، نہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مرضی سے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کھلے عام ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے معجزے کو ایک بزرگ کی کرامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ کا مرتبہ پیغمبر سے بڑا ثابت کرنے کی یہ کوشش خالصتاً گمراہی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس یہیں تک حد ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ اگلے حصے میں آپ کے سامنے وہ ثبوت رکھوں گا جو یہ دکھائے گا کہ شرک کا یہ کھیل صرف بزرگوں کو انبیاء کے درجے تک لے جانے پر نہیں رکا۔ یہ طبقہ معاذ اللہ عقیدت کی آڑ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو کون سی ایسی طاقتیں منسوب کر رہا ہے جو قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتی ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو یہ لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں، جن کے بعد کلمہ توحید اور شرک میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا؟ آپ کے ایمان کی جڑیں ہلا دینے والا وہ سب سے بڑا اور شرمناک دعویٰ کیا ہیں؟ ان دعووں کا پردہ فاش کرنے کے لیے انتظار کیجئے گا اگلی قسط کا، انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے اس دوست کے پاس جو کہ ان بزرگوں کی کرامتیں سن کر ان پر یقین لے آیا ہے، شیئر ضرور کیجئے گا۔